بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سرتاج چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ٹی وی۔ ناظرین، آج عدلیہ کا گورکن پارٹ 3 ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے انتخابات 2024 کی، جس میں آئین کے محافظ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کھل کر آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندا۔ جب عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی، کپتان کی ہدایت پر قومی اسمبلی سے تمام پی ٹی آئی ارکان نے استعفے دے دیے۔ تحریک انصاف کی اس وقت پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت تھی۔ عمران خان بڑے معصوم نکلے، وہ سمجھ بیٹھے ملک آئین اور قانون سے چلتے ہیں۔ یہاں مجھے چی گویرا کا قول یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، آئین اور قانون آزاد اور با اختیار قوموں کے لیے ہوتے ہیں، غلام قوموں کے لیے بندوق، فوج اور مذہب ہوتا ہے۔ عمران خان نے پنجاب اور پختونخوا اسمبلیاں ختم کر دیں۔ آئین کے مطابق اسمبلی ختم ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہوتا ہے۔ عمران خان نے اسمبلیاں اس لیے ختم کی تاکہ حکومت کو 90 دن میں الیکشن کرانا پڑے، اور حکومت 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کرا پائے گی۔ اس لیے حکومت کو پورے ملک میں انتخابات کرانے کے لیے قومی اسمبلی اور دیگر 2 صوبوں کی اسمبلیاں بھی توڑنا پڑیں گی، لیکن حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بات سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ عدالت عظمیٰ نے دونوں صوبوں میں الیکشن کرانے کا حکم جاری کر دیا، لیکن حکومت اور الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حکومت نے ڈٹائی کے ساتھ آئین شکنی کی۔ آخر اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی۔ حکومت ابھی مزید کچھ دن اقتدار میں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ کھیل کھیلے۔ دراصل حکومت انتظار میں تھی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا، سارا بانو کا ایک بیان وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، دنیا حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے لیکن نون لیگ فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک تو قاضی فائز کے آنے سے نواز شریف وطن واپس لوٹ آئیں گے، دوسرا انہیں انتخابات میں مکمل سپورٹ مل جائے گی۔ وہی ہوا۔ قاضی فائز کے آتے ہی نواز شریف وطن واپس لوٹ آئے۔ ایئرپورٹ پر جا کر ضمانت کے لیے بایو میٹرک لیا گیا۔ ایک سزا یافتہ شخص کو ضمانت بھی مل گئی، نااہلی کی سزا بھی ختم ہوگی، الیکشن لڑنے کی بھی اجازت مل گئی۔ یہ سب کچھ چند دنوں میں ہو گیا۔ یہ سب قاضی کا فیض تھا۔ اس کے بعد انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں پھر ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے اور قاضی صاحب الیکشن کرانے کا حکم جاری کرتے ہیں۔ یہاں ہوتی ہے آئین شکنی۔ وہ کیسے؟ سپریم کورٹ اس سے پہلے 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کا حکم دے چکی تھی۔ دوبارہ حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے آئین نے راستے بتائے ہیں۔ وہ ہے اپیل اور ریویو کا راستہ۔ اپیل پہلے سے بڑی عدالت میں ہوتی ہے، ریویو اسی عدالت میں ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں اپیل تو ہو نہیں سکتی تھی، یہاں صرف ریویو کی گنجائش تھی، لیکن قاضی صاحب نے دوبارہ پٹیشن دائر کروائی اور 2 صوبوں کا دیگر صوبوں کے ساتھ الیکشن کرانے کا حکم جاری کیا۔ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکم تھا۔ قاضی صاحب کو چاہیے تھا حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلاتے، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن نہیں کرائے تھے، لیکن قاضی صاحب نے اپنے ادارے کو نیچا دہا دیا۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کو غیر آئینی کام کرنے پر تحفظ فراہم کیا۔ الیکشن کی بات چل رہی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے مبینہ طور پر حکومت کو انتخابات میں کامیابی کے لیے کیا سہولت کاری فراہم کی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، انتخابات عدلیہ کرائے گی، ROs تمام
जजेस होंगे, लेकिन काजी साहब ने चंद लम्हों में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और काफी सीख पा भी हुए। काजी साहब यहां इतने पर्सनल हुए, तरीके इंसाफ के दरख्वास्त गुजार को जुर्माना भी कर दिया और अदालत में उनकी बेइज्जती भी की। काजी साहब ने इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से कराने का हुक्म जारी किया। नाजरीन, आपको यह बताता चलूं, पाकिस्तानी तारीख में सिर्फ 2 बार ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन कराए हैं। हमेशा अदलिया ने ही इलेक्शन कराए। एक बार 1971 और दूसरी बार 2024 में ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन कराए। दोनों बार सब ने देख लिया क्या रिजल्ट निकले। ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कराना हुकूमत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए काजी साहब ने हुकूमत की सहूलत कारी की। इमरान खान की मकबूलियत आसमान को छू रही थी। दूसरी तरफ हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं था। लोग इन्हें महंगाई की वजह से गालियां निकाल रहे थे। हुकूमत और उनके सहूलतकारों का मंसूबा था इलेक्शन में खुलकर धांधली की जाए, क्योंकि उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं था। धांधली के लिए ब्यूरोक्रेसी ही मौजू थी। तमाम एसी डीसी हुकूमत के मातहत होते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए जा सकते हैं। वैसे भी इस तबके की अक्सरियत करप्ट होती है। इनकी फाइलें ताकतवर हलकों के पास होती हैं। इन्हें आराम से ब्लैकमेल करके अपने मर्जी के काम करवाए जा सकते हैं। वही हुआ, इंतखाबात हुए। रात 12 बजे तक हर तरफ सिर्फ पीटीआई की जीत ही नजर आ रही थी। फिर रिजल्ट रोक दिए गए। खुफिया हाथों का काम शुरू हुआ। तमाम आरओ से मर्जी के नताइज तैयार हुए। फॉर्म 45 तब्दील कर दिए गए। 20-25 हजार वोट लेने वालों के वोट लाख से ऊपर कर दिए गए। फॉर्म 45 और 47 का ऑडिट किया जाए तो नून लीग की सिर्फ 17 सीटें बनती हैं, जो 80 कर दी गई। एमक्यूएम की तो एक सीट भी नहीं बनती, जिन्हें 17 सीटें गिफ्ट कर दी गई। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और काजी का गठजोड़ कामयाब रहा और इत्तेहादी जमातें दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। इसका सारा सेहरा काबिल एहतराम काजी फाइज ईसा को जाता है। नाजरीन, पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे काजी फाइज ईसा ने तरीके इंसाफ को इलेक्शन हराने के लिए इंतखाबी निशान छीनने से लेकर और क्या क्या हुकूमत के लिए सहूलतकारी की और आईनी तरमीम में वोट पूरे करने के लिए किस तरह पीटीआई की 3 सीटें छीनकर हुकूमत को तोहफे में दी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल पार्ट 4 लेकर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।